السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید آپ سبھی کو شفان وائٹس میں. میں ہوں آپ کی ڈاکٹر شفالی ناز. آج سے ہم لوگ سٹارٹ کرنے والے ہیں ایک نیو رمضان سیریز، جس میں ہم لوگ جانیں گے رمضان کے مسئلے مسائل، رمضان کی فضیلت کے بارے میں، اور وہ کون سی عبادتیں ہیں جن سے ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. نماز تراویح رمضان شریف سے 4 اور فرض. رمضان شریف میں عشاء کے 4 فرض اور 2 سنت 2 نفل کے بعد 20 رکعت تراویح کی پڑھی جاتی ہیں، جن کی نیت 2 کر کے کی جاتی ہے. تراویح کی 4 رکعت پر کچھ دیر بیٹھ کر دعا پڑھی جاتی ہے. سبحان مالک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان مالک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللهم اجرنی من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. سبحان اللہ. قدوس کے معنی ہوتے ہیں پاک. قدوس کے معنی ہوتے ہیں پاک. تم کہتے ہیں سبحان مالک قدوس، پاک ہے وہ اللہ. سبحان ذی الملک، جس کی ملکیت ہے، جس کا ملک ہے. یہ بادشاہ آپ لوگ اس کے معنی پڑھیں گے نا، آپ خود واقعی کہیں گے کہ بے شک اتنی زبردست دعا ہے یہ کہ اس کو کرنے سے اللہ ہماری مغفرت بھی فرمائے گا. اللہ کے نزدیک ہمارے درجات اتنے بلند ہوں گے انشاءاللہ کہ ہماری ہر دعا قابل قبول ہوگی انشاءاللہ. تراویح بیسیکلی ہے کیا؟ تراویح پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ مسجد میں جا کے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، اور جو عورتیں ہوتی ہیں وہ گھر میں تراویح کی نماز پڑھتی ہیں. طریقہ میں آپ کو اس کا بتا دیتی ہوں. عشاء کے 4 فرض پڑھ لیا آپ نے، 2 سنت پڑھ لی، 2 نفل پڑھ لی. اس کے بعد میں ہم 20 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 نفل کی نیت کر کے تراویح. اب بہت سی عورتیں بتاتی ہیں کہ ہمیں یہ والی صورت پڑھنی چاہیے، وہ والی صورت پڑھنی چاہیے. اگر کسی کو کوئی سورہ یاد ہے تو وہ پڑھ لے، اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ صرف بسم اللہ کے ذریعے سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. جیسے کہ ہم جو لاسٹ کی 10 صورتیں ہوتی ہیں نا، قرآن کی لاسٹ کی جو 10 صورتیں ہوتی ہیں وہاں سے لے کے چلتے ہیں. پہلے ایک رکعت میں 2 صورتیں پڑھتے ہیں. یعنی پہلی رکعت جب ہم پڑھیں گے اس میں مان لیجیے میں نے لیلافی کی پڑھی، تو دوسری رکعت جو ہے اس میں آیت الذی کی پڑھوں گی. اسی طریقے سے 10 جو صورتیں ہوتی ہیں ان کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. اب لیکن جو بہت سے لوگ کتراتے ہیں اس چیز سے کہ یار پتہ نہیں کیا کریں، تو اگر آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، صرف آپ قل هو اللہ احد کی صورت ہی پڑھ لیں گے نا ہر نفل میں کم سے کم 3 بار 5 بار یا 7 بار قل هو اللہ احد پڑھیں. اسی طریقے سے آپ 20 رکعت نماز تراویح کی مکمل کریں گے. اور حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو اس کو ایک قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے. اگر ہم اس کو رمضان کے حوالے سے دیکھیں گے تو رمضان شریف میں آتا ہے ایک نیکی کرنے کا صلہ 70 نیکیوں کے برابر دیا جاتا ہے. تو اگر ہم 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں تو کتنے قرآن پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے؟ 70 قرآن پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے کہ نہیں؟ اور جب ہم اسی ترکیب کے ساتھ 20 رکعات میں پڑھیں گے تو ہم کتنی مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں گے، ہم کتنے قرآن مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. جو مرد آزاد ہوتے ہیں وہ تو صرف مسجد میں جا کے ایک ہی قرآن مکمل کریں، کسی نے 1 کرا کسی نے 2 کرا. لیکن ہم عورتیں اگر اس ترکیب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ جو ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی فرض سنت اور نفل، اس کے بعد میں ہم نے 20 رکعت تراویح کس طریقے سے پڑھی کہ اور رکعت میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اور 20 رکعتیں مکمل کری. پھر اس کے بعد میں آپ نے 3 رکعت وتر کے پڑھ لینے. اگر آپ وتر اس وقت نہیں پڑھ پائے تو تہجد کے بعد وتر پڑھ لیں. سب سے بیسٹ طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ نماز تہجد کے بعد وتر پڑھا کرتے تھے. یہ سنت طریقہ ہے. اب تہجد کی نماز 4 نفل پڑھیں، لیکن آپ کی ایک نفل ہے. ہم لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کاؤنٹنگ گنتے ہیں، 2 ہو گئی، 4 ہو گئی، 6 ہو گئی، 12 ہو گئی، اتنی ہو گئی اتنی ہو گئی. لیکن اللہ پتہ ہے کیا گنتا ہے؟ اللہ گنتا ہے کہ اس نے اتنی رکعتوں میں خلوص والی نیت یعنی سچے دل سے کون سی رکعت میں سجدہ کیا تھا. بھلے آپ عبادت کم کریں، جو 20 نہیں پڑھ پائیں وہ 12 رکعت تراویح کی پڑھ لیں، لیکن اس طرح سے پڑھیں کہ اس میں اللہ کی محبت کا اظہار ہونا چاہیے. جب ہم یہ دعا پڑھیں سبحان مالک القدوس، پاک ہے وہ ذات، سبحان ذی الملک جس کا یہ ملک ہے، والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان مالک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللهم اجرنی من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر.
سبحان اللہ، یہ دعا جب ہم پڑھیں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں، ہم کس کے لیے عبادت کر رہے ہیں، ہم کس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب تک ہمارے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوگی، ہماری تراویح کی نماز، ہمارا یہ روزہ، ہماری نفل عبادتیں، صدقہ و خیرات سب بے معنی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے اصل مالک کو تو پہچانا ہی نہیں، ہم نے اللہ کو تو پہچانا ہی نہیں۔ اب لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس نیت سے کرتے ہیں کہ میری واہ واہ ہوگی، لوگ کہیں گے ارے یہ تو بہت اچھی ہے، مطلب ان کے پاس کوئی مددگار جائے تو یہ مدد کر دیتی، یہ کر دیتی، وہ کر دیتی ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کی تعریف ہوئے تو آپ کو اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھنا چاہیے۔ سب سے بہترین چیز جو ہے وہ انسان کا اخلاق ہے، کہ ہمیں اپنا اخلاق سب سے بہتر رکھنا ہے۔ ہائیسٹ لیول پہ جو چیز ہونی چاہیے نا ہمارے اندر، ہمارے کپڑے کیسے ڈزنٹ میٹر، ہماری سوچ کیسی ڈزنٹ، ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ میں رویہ کیسا ہے۔ کیا ہم صرف یہ دیکھ کے دیتے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرے گھر والے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، یا ہم یہ دیکھ کے دیتے کہ یہ ضرورت مند ہے، اس کو ضرورت زیادہ ہے۔